کا تعارف الحمدللہ ہو گیا تھا۔ 21ویں نمبر پر ہے تفسیر عثمانی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ متوفہ 1339 ہجری، دیوبندی مکتب فکر کی تفاسیر کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے لکھا اور سورہ نساء تک تفسیری افادات بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کے بعد سے لے کر آخر تک تفسیری افادات شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہیں، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے تفسیر عثمانی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں عموماً جو لوگ فقی مسائل میں اقتدا کرتے تھے وہ احناف کی کرتے تھے، حنفی لوگ تھے۔ تو یہ جو دو گروہ آپس میں بنے، علماء دیوبند اور اسی طرح بریلویت اور دیوبندیت، یہ جو دو جماعتیں ہوئیں، اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ رہی کہ چونکہ بر صغیر میں صوفیاء اکرام کے ذریعے دین پھیلا اور صوفیاء نے دین کی ترویج کی، تو لوگوں کے دلوں میں حضرات صوفیاء اکرام کی عقیدت احترام زیادہ تھا۔ تو ایک گروہ اس طرف بہت آگے غلو کر گیا بدعات اور رسومات کی طرف، اور ایک جماعت نے لوگوں کی اصلاح کی اور رسومات بدعات سے ہٹایا، تو وہ دیوبندیت کہلائی اور دوسری بریلوی جماعت کہلائی۔ یا اس وجہ سے دیکھا جائے تو چونکہ فروع میں دونوں ہی حنفی ہیں، صرف چند مسائل میں اختلاف ہے، اور بعض ان میں مسائل عقیدے کے لحاظ سے ہیں، بعض فرعی مسائل اختلاف ہیں، اس وجہ سے یہ دو جماعتیں بن گئی۔ اور یا اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کا جو شجرہ نسب دیکھا جائے، ان کے وہی نظریات اور عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اہل سنت کے جو نظریات ہیں وہ علماء دیوبند کے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے جو نظریات ہیں وہ ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے نہیں ہیں۔ اکثر وہ تشریحات کی گئی ہیں جو احمد رضا خان نے کی، اس سے پہلے وہ تشریحات نہیں ملتی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا، اس میں ماخذ کیا تھا؟ اس میں ماخذ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹوں کے تراجم اور تفسیر تھی۔ زیادہ تر استفادہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمہ موضع قرآن سے کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی زبان میں فتح الرحمن کے نام سے تھا۔ شاہ عبد العزیز کی تفسیر تفسیر عزیزی کے نام سے تھی، اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ بامحاورہ تھا، اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ تحت اللفظ تھا۔ تو حضرت شیخ الہند نے اس میں شاہ عبد القادر کے ترجمے سے زیادہ استفادہ کیا، اور انہوں نے اسے سہل کر کے پیش کیا کہ جو الفاظ استعمال نہیں ہو رہے تھے، متروک ہو گئے تھے، ان کو حذف کیا اور ان کی جگہ مستعمل الفاظ کو لایا، اور جن آیات کے ترجمہ سمجھنے میں دشواری تھی تو اسے سہل کر کے پیش کیا، اور بقدر ضرورت تفسیری افادات حاشیے میں نقل کیے۔ یہ ترجمہ در حقیقت حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمے سے ہی ماخوذ ہے، اور اس کا اکثر حصہ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں لکھا۔ سورہ نساء تک پہنچے تھے کہ انتقال ہو گیا، اور پھر آگے سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا۔
یہ تفسیر مختصر لیکن نہایت جامع ہے۔ قرآن کریم کو اگر کوئی اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہے تو اس تفسیر کو مطالعے میں رکھیں، اور اس کی افادیت کا علم تب ہوتا ہے جب آدمی عربی تفاسیر اور طویل تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے تو اس میں گویا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے کئی تفسیروں کے مطالعے کے بعد اخذ کی وہ یہاں کم وقت میں اسے دستیاب تھی۔ اس تفسیر میں موضوع روایات نہیں ہے، اسرائیلیات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ چونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بڑے محدث ہیں، مسلم کی شرح فتح الملہم انہی کی لکھی ہوئی ہے، تو حدیث پر بھی ان کی گہری نظر تھی، اس لیے جا بجا اس میں روایات اور آثار بھی موجود ہیں، اور انہوں نے زیادہ کوشش کی ہے کہ آیات کی تشریح آیات سے یا احادیث سے یا آثار صحابہ اور آثار تابعین سے کی ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہٹ کر کوئی رائے نہیں دی، کوئی اپنا تفرد قائم نہیں کیا، اور محققین علماء سے استفادہ کیا، خصوصاً روح المانی سے اس میں جا بجا استفادہ کیا گیا۔ جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اس سے گریز کیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی نہیں ہوئی، تو چونکہ محققین علماء کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اس کی تائید کسی مستند حدیث سے نہیں ہوتی، اس لیے ایسے مقامات پر یہ ان مباحث میں پڑھنے سے گویا اجتناب کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے گریز کیے جائے۔ تو یہ تفسیر نہایت مفید ہے، اہل علم اسے اپنے مطالعے میں رکھے، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اس تفسیر کا وہ نسخہ رکھا جائے جو حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب دامت برکاتہم کے تسہیل، عناوین، تخریج اور اضافات کے ساتھ دارالاشاعت سے طبع ہے۔ حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، تو انہوں نے اس تفسیر پہ کام کیے، عنوانات بھی قائم کیے ہیں، مشکل الفاظ جہاں تھے اس کی تسہیل بھی کی ہے، بقدر ضرورت اضافات بھی کیے ہیں، تخریج بھی کی ہے، اور بہت سے مفید باتوں کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ نسخہ مطالعے میں رکھیں گے تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی اور اس کے مضامین نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ البتہ اگر اسی تفسیر عثمانی پر روایات کی تخریج کے ساتھ اگر بلاغت کے نکات بھی حاشیے میں لکھ دیے جائیں اور صرفی نحوی تحقیق بھی مختصراً لکھ دی جائے تو اہل علم کے لیے استفادہ زیادہ عام ہوگا کہ بیک وقت اسے سب چیزیں ایک تفسیر سے مل جائیں گی، ترجمہ بھی، تشریح بھی، صرفی نحوی تحقیقات بھی، بلاغت بھی، تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ نمبر 22، بیان القرآن، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، متوفی 1362 ہجری۔ یہ تفسیر 3 جلدوں میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے طبع ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر میں، فقہ میں اور تصوف میں ایک نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ ان 3 عنوانات پہ حضرت کی تصانیف معروف بھی ہیں، تفسیر، فقہ اور تصوف۔ اس تفسیر کا نام بیان القرآن قرآن کریم کی اس آیت سے ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ذمے ہے قرآن کی وضاحت، تو گویا اس میں قرآن کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے، میری اس تفسیر کی افادیت کا اندازہ اسے ہوگا جو طویل تفاسیر کے پڑھنے کے بعد اس کا مطالعہ کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اس میں اختصار کے ساتھ تمام مضامین کو جمع کر دیا۔
تو 20 تفاسیر دیکھنے کے بعد یہ خلاصہ لکھا گیا۔ اس کا ترجمہ نہایت ہی مفید ہے، با محاورہ ترجمہ ہے، اور آج تک اس کی افادیت کم نہیں ہوئی، باوجود یہ کہ 80 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 1441 1362 میں حضرت کا انتقال ہے، تقریباً 80 سال کے لگ بھگ زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی اہل علم کے درمیان میں با محاورہ ترجمہ میں یہ ترجمہ نہایت مفید رہا ہے۔ اس تفسیر کی ایک خصوصیت اس کے عنوانات ہیں، اس میں جا بجا بڑے مفید عنوان ہیں جس سے پوری بحث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب سورہ بقرہ میں کتنے مضامین ہیں تو یہ سب عنوانات کے تحت بتاتے ہیں، یہاں سے یہ عنوان، یہاں سے یہ عنوان۔ آج کل یہ جو حضرات دورہ تفسیر کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے عنوانات تقریباً اس سے ماخوذ ہوتے ہیں، لیکن کسی جگہ کوئی اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ورنہ اصل آپ دیکھیں گے جتنے تفسیروں میں عنوانات لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تقریباً اس تفسیر سے زیادہ تر ماخوذ ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت اس ترجمے کے اندر کے ساتھ جو انہوں نے مختصر تشریح کی ہے نا، وہ بریکٹ کے درمیان وضاحت کی ہے، اس سے آیات بڑی مربوط نظر آتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم ساتھ رکھیں اور بیان القرآن ساتھ رکھیں، پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں تو یہ آیات کی تشریح کے درمیان 2 لفظ 4 لفظ ایسے نکال دیتے ہیں جس سے دونوں آیتوں کا آپس میں ربط ہو جاتا ہے، اور دونوں ایسی مربوط نظر آتی ہیں گویا کہ کلام ایک سلسلے کا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت بہت پہلے، یہ بہت بعد میں اتری، اس طرح مربوط کر کے دکھاتے ہیں کہ کلام منضبط نظر آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سامنے رکھ کر اس کو پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ اس کی ایک خصوصیت کہ اس میں جو صفات باری تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں ہیں ان کی تشریح اچھی ہے۔ اب جیسے علیم ہے، قدیر ہے، تو جہاں یہ صفات جہاں آئیں گی نا، اس کو آیت کے مضمون پہ فٹ کریں گے کہ یہاں یہ صفت کیوں آئی ہے اور اس صفت کے انتخاب کی کیا وجہ ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ صفات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ عموماً بعض اہل علم اس طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر آیت کی صفت میں جو اسماء باری تعالیٰ میں سے جو نام آتا ہے اس کا آیت کے مضمون کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم ترجمہ کر کے ویسے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ علیم ہے، قدیر ہے، چلو، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، علیم اور قدیر ہے، لیکن اس جگہ اس عنوان کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے تھے، اور امام ابو سعود کرتے ہیں، اور تحریر و تنویر والے کرتے ہیں، اور حضرت تھانوی صاحب کرتے ہیں۔ اس تفسیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اسرائیلیات سے اور غیر مستند روایات سے اجتناب کیا گیا۔ اس میں لغات ذکر کی گئی ہیں، جہاں کوئی مشکل لفظ آیا ہے تو غریب الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ کہیں کہیں اگر نحوی لحاظ سے کوئی اشکال ہو رہا ہے تو اس کا جواب بھی نیچے عربی میں حضرت نے دیا ہوتا ہے۔ اور اس کی 2 بنیادی خصوصیات اور اہم ہیں، ایک اس میں بلاغت ہے اور ایک تصوف کے نکات ہیں، مسائل السلوک۔ اس لیے اردو تشریح پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے بلاغت آئے گی، اور تصوف کے یہ جو مستنبط نکات ہوتے ہیں یہ اردو میں ان سے پہلے بھی کسی نے ذکر نہیں کیا اور ان کے بعد بھی اس طرح کا کلام نہیں ملتا، اور یہ ماخوذ ہیں روح المعانی سے۔ جو بلاغت اور تصوف آپ کو نظر آئے گا، تفسیر بالاشارہ، یہ ماخوذ ہے تفسیر روح المعانی سے۔ یہ تفسیر عالمانہ ہے، یعنی اہل علم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس میں کہیں کہیں ایک ایک لفظ کا جو اضافہ ہے نا، یہ بھی اشکال کا جواب ہوتا ہے، کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا، کہیں کوئی لفظ بھی اگر بڑھایا ہے نا ترجمے کے دوران یا تسہیل کے دوران، اس لفظ میں بھی کسی نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی بات کا جواب ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جا بجا ناسخ منسوخ آیات کی وضاحت بھی کی ہے، اگر ایک جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تشریح تو وہ بھی ذکر کی ہے۔ آیات کے مضامین میں کہ سمجھنے میں جو دشواریاں ہیں اس کو بھی سہل کر کے پیش کیا، اس لیے علماء اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھیں، طلبہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا مفید نسخہ وہ ہے جو حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حواشی، تعلیقات اور تسہیل کے ساتھ طبع ہے۔ وہ نسخہ زیادہ مفید ہے اور اس سے افادہ بھی آسان ہے،
جا بجا اضافات بھی ہیں، بلاغت کو تصوف کو الگ الگ کیا گیا، ترجمہ الگ کیا گیا، تو اگر وہ نسخہ ہوگا انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح نمبر 23 اشرف التفاسیر، افادات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، متوفہ 1362 ہجری۔ یہ تفسیر حضرت نے براہ راست خود تصنیف نہیں کی، بلکہ حضرت کی تصانیف، مواعظ، ملفوظات، آپ کے خطوط اور آپ کی تحریرات سے استفادہ کر کے اس کو جمع کیا گیا۔ اسی لیے اس میں بعض آیات کے تحت بالکل تفسیر نہیں ہے اور بعض آیات کے تحت ہے، تو چونکہ حضرت نے خود نہیں لکھی، اس وجہ سے بعض آیات کے تحت بالکل کوئی تشریح آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس میں جو مفید نکات ہیں اور مستنبط فوائد ہیں وہ بڑے مفید ہیں۔ حضرت نے اگر کہیں وعظ کے دوران، بیان کے دوران، درس کے دوران آیت پڑھ کر کوئی نقطہ بیان کیا ہوتا ہے تصوف کا، بلاغت کا، استنباط کا، تو وہ بڑے مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر بیان القرآن کے ساتھ یہ بھی مطالعے میں ہو تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 24 معارف القرآن، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، متوفہ 1394 ہجری۔ یہ تفسیر 8 جلدوں میں طبع ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم تفسیر، علم حدیث، عقائد، علم کلام، سیرت اور تاریخ پر ایک نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ ہر عنوان پر جو آپ کی تصانیف ہیں وہ اہل علم کے درمیان نہایت معروف ہیں، جیسے تفسیر میں معارف القرآن، حدیث میں مشکات کی شرح التعلیق الصبیح، بخاری کے تراجم ابواب اور مختصر تشریح تحفۃ القاری، عقائد پر عقائد اسلام اور علم الکلام، خلفائے راشدین پر خلافت راشدہ، سیرت پر سیرت مصطفیٰ، اور ایمان اور کفر پر بھی کا مختصر ایک رسالہ ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بھی۔ تو جن عنوانات پہ انہوں نے لکھا ہے نہایت مفید اور علمی طور پر لکھا ہے۔ یہ تفسیر مکمل حضرت نے نہیں لکھی، سورہ صاد تک لکھی ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد مالک کاندیلوی، انہوں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کے منہج کے مطابق ہی اس کا تکملہ لکھا۔ اس تفسیر میں جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روایت اور درایت دونوں پہلوؤں کو جمع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس میں احادیث اور آثار کا مستند ذخیرہ ہے۔
آیات کی تشریح میں مرفوع روایات، اقوال صحابہ، تابعین اور مفسرین کے اقوال جا بجا جمع ہیں۔ اس میں تفسیر بالدرایا میں تفسیر کبیر سے بھی استفادہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں عصمت انبیاء پر مختصر مگر جامع بحث ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نظریات کے بالکل موافق تفسیر ہے۔ اس میں شخصی آراء، تفردات اور مذہب سے عدول نہیں کیا گیا۔ بقدر ضرورت فقہی مذاہب اور استنباطات کا بھی تذکرہ ہے، اور جا بجا امام ابن عربی رحمہ اللہ کی فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور اس طرح صوفیہ کی تشریحات بھی ذکر کی ہیں، لیکن وہ جو ظاہری آیات کے موافق ہیں کہ ایسے رموز اور اشارات ہیں جن سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، تو یہ تفسیر اہل علم کے لیے زیادہ مفید ہے۔ معارف القرآن جو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں فقہی رنگ غالب ہے اور اس میں حدیث کا رنگ غالب ہے۔ اس میں تفسیر زیادہ ہے اور معارف القرآن کاندیلوی میں اس کی بنسبت تفسیر کم ہے، تو اس میں علمی مواد زیادہ یکجا ہے، اس لیے اہل علم اسے اپنے مطالعے میں رکھے، انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر اس تفسیر میں تخریج کر دی جائے روایات اور آثار کی، اور جو مواد جہاں سے ماخوذ ہے اگر حاشیے میں اسے بھی اصل مراجع سے نقل کر دیا جائے، اسی طرح استنباط مسائل، تصوف کے نکات، فقہی مسائل، تو اس تفسیر کی افادیت بڑھ جائے گی۔ نمبر 25 معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، متوفہ 1396 ہجری۔ یہ تفسیر 8 جلدوں میں طبع ہے۔ اس تفسیر میں جو ترجمہ ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، اور ترجمے کے بعد خلاصہ تفسیر کے عنوان سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ نقل ہے۔ اس طرح دونوں بڑی شخصیات سے استفادہ کیا گیا، یعنی شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمے کو نقل کیا گیا اور حکیم الامت کے خلاصہ تفسیر کو بیان کیا گیا، تو اس سے ترجمہ سمجھنا سہل ہو گیا اور اس سے ترجمے اور تفسیر کی وضاحت سمجھنا سہل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے یہ ایک عنوان قائم کرتے ہوتے ہیں معارف و مسائل، معارف و مسائل، اور پھر ان آیات کے تحت جو تشریح ہوتی ہے اسے عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو استفادہ کیا گیا ہے وہ تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، البحر المحیط، تفسیر مظہری، روح المعانی، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ اور بیان القرآن سے۔ ہر اہم مواد لکھنے کے بعد
آپ بریکٹ میں اس کا حوالہ ذکر کر دیتے ہیں۔ جو تشریحات کسی تفسیر سے ماخوذ ہوں تو عموماً قرطبی اور مظہری کی صورت میں اس کا حوالہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں احادیث اور روایات بھی جا بجا ذکر ہیں، اور بریکٹ میں ان کا حوالہ بخاری اور مسلم کے نام سے، اگرچہ مکمل حوالہ تو نہیں ہوتا لیکن کتاب کا نام موجود ہوتا ہے۔ اس میں فقہی مسائل کو زیادہ تر بیان کیا گیا، اس لیے ادنیٰ مناسبت کے ساتھ فقہی مسائل، مذاہب، اور اگر کہیں فقہا کے درمیان کسی فرعی مسئلے میں اختلاف ہے تو اسے بھی ذکر کیا۔ بعض مقامات پر احناف کے مسلک کی وجہ ترجیحات کا بھی ذکر ہے۔ اس میں جا بجا بڑے مفید واقعات بھی ہیں جو الگ سے بھی چھپ گئے ہیں۔ معارف القرآن کے واقعات کو الگ سے بھی ایک جلد میں طبع کیا گیا۔ اس تفسیر کا آغاز یوں ہوا تھا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ریڈیو پاکستان پہ درس دیا کرتے تھے، اور یہ عوام الناس میں بڑا مقبول ہوا۔ تو پھر بعض اہل علم کا اصرار ہوا کہ اگر اسے اردو میں جمع کر دیا جائے تو یہ مفید ہوگا۔ اس طرح پھر ان دروس کو لکھنا شروع کیا گیا، اور جا بجا حضرت اس میں اضافہ کرتے رہے، تو یہ ایک مفید علمی کام سامنے آ گیا۔ اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے، اور اس میں علوم القرآن سے متعلق مباحث ہیں۔ حضرت نے جو علوم القرآن کتاب لکھی ہے اس کا سبب بھی یہی بنا کہ جب یہ مقدمہ لکھا گیا تو علوم القرآن کی مباحث ان کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اسے الگ سے لکھا اور پھر اختصار اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ مقدمہ بھی بڑا مفید رہا ہے اہل علم کے درمیان، تو اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں جا بجا صوفیہ کی تشریحات اور تصوف کے نکات بھی موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو تشریحات کی ہیں انہیں سہل کر کے پیش کیا گیا۔ جا بجا اس میں مولانا روم رحمہ اللہ کی مثنوی کے، شیخ سعدی کے، علامہ شیرازی کے اشعار بھی اس میں موجود ہیں۔ درس قرآن کے لیے یہ تفسیر مفید ہے۔ ضرورت تھی اس کی کہ اس میں موجود روایات کی تحقیق کی جائے اور اصل مراجع سے حوالہ جات کو ذکر کیا جائے۔ تو اس وقت جو اس کو نیا نسخہ طبع ہے، تقریباً 4 مہینے قبل یہ طبع ہوا ہے، وہ نسخہ نہایت مفید ہے کہ اس میں تمام روایات کی بھی تخریج کی گئی ہے، اور جو مضامین جہاں سے ماخوذ ہیں ان کی بھی تحقیق کی گئی۔ اس لیے اگر وہ نسخہ لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس میں بیک وقت 3 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1 حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بھی ہے، اس میں خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا خلاصہ بھی ہے، اور آسان ترجمہ کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ معارف و مسائل میں مفتی شفیع صاحب کی تحقیقات بھی ہیں۔ تو گویا نئے نسخے میں تینوں ترجمے آ جاتے ہیں، شیخ الہند کا بھی، حضرت حکیم الامت کا بھی، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب کا بھی، اور پھر نیچے ان میں روایات کی تخریج بھی ہے، اور اشعار کا ترجمہ بھی ہے، جو فارسی زبان کے اشعار ہیں، عربی زبان کے اشعار ہیں، اور جو فارسی جا بجا اقوال ہیں، حکایات ہیں، تو ان کا بھی نیچے حوالہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت زیادہ ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ فضائل میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں تو ان میں تحقیق کر دی جائے۔ صورتوں کے فضائل میں یہ درمیان میں جو بعض روایات آ رہی ہیں انہیں تحقیق کر کے آگے نقل کیا جائے، اس لیے کہ بعض روایات کلام سے خالی نہیں ہیں، اور بالکل بغیر تحقیق کے آگے نقل کرنے سے گریز کیا جائے، الا کہ وہ روایات ہیں جو صحیحین کی ہیں، جن کی صحت پر امت کا اجماع ہے، صحاح کی روایات ہیں۔ ایسی روایات آ جائیں جو ان کے علاوہ ہوں تو ان کی تحقیق کر دی جائے،
اور تحقیق کے بعد اسے آگے نقل کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تفسیر اہل علم میں معروف ہے اور اس میں فقہی رنگ کا غلبہ ہے، تو فقہی لحاظ سے کوئی پڑھے تو اس تفسیر کا مطالعہ کرے، اور حدیث کے اعتبار سے اگر کسی کا ذوق ہو تو معارف القرآن کاندھیلوی کا مطالعہ کرے۔ نمبر